السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امیر بادشاہ TGT GHPUBS ملور تعلقہ بیڑگی ضلع ہاویری۔ ہم نے 6ویں جماعت کا سائنس کا چوتھا سبق اشیاء کو گروپوں میں چھانٹنا سارٹنگ میٹیریلز انٹو گروپس کا حصہ اول میں ہمارے اطراف کی چیزوں کے متعلق سے معلومات حاصل کیے ہوئے تھے۔ مادوں کی خصوصیات میں ظاہری بناوٹ اور سخت پن کے متعلق سے معلومات حاصل کیے تھے۔ آج ہم مادوں کی خصوصیات میں تیسری خصوصیت حل پذیر اور غیر حل پذیر کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے، سالبل اور انسالبل۔ اس کے لیے ضروری اشیاء چینی یعنی شکر، نمک، چاک پاؤڈر، ریت، لکڑی کا برادہ اور پانی، اور گلاس یا بیکر۔ نمک، شکر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ساڈسٹ اور چاک پاؤڈر، ریت اور یہ بیکر۔ ہر بیکر کے 2/3 حصے میں پانی بھر لے کر پہلے گلاس میں 1 چمچہ چینی ملائیں، دوسرے میں نمک اور اسی طرح دیگر اشیاء کی تھوڑی تھوڑی مقدار دوسرے گلاسوں میں ملاتے جائیں۔ ہر ایک گلاس کے اجزاء کو چمچہ کی مدد سے اچھی طرح ہلائیے۔ 5 منٹ تک انتظار کے بعد ہم مشاہدہ کریں گے کہ شکر اور نمک بیکر اے اور بیکر بی میں مکمل طور پر غائب ہو گئے ہیں۔ CDE بیکر CDE میں چاک پاؤڈر، ریت اور لکڑی کا برادہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوا۔ یہ ہمیں واضح طور پر تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ جو مکمل طور پر شکر اور نمک غائب ہوا ہے اسے حل پذیر کہتے ہیں۔ جو مکمل طور پر غائب نہیں ہوا، جو ابھی دکھائی دے رہا ہے، وہ غیر حل پذیر کہلاتا ہے۔ جدول کو آپ خود مکمل کیجئے تصویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے۔ پانی میں کون مکمل طور پر سے غائب ہو گیا ہے؟ نمک۔ مثال، پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتا ہے۔ چینی پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتی ہے۔ کیا چاک پاؤڈر پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتا ہے؟ ہاں، آپ تصویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس جدول کو مکمل کریں تو آپ خود جانیں گے چاک پاؤڈر پانی میں مکمل طور سے غائب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اشیاء پانی میں مکمل طور سے غائب ہو جاتی ہیں یعنی حل ہو جاتی ہیں، جسے سالبل کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اشیاء پانی میں حل پذیر ہیں۔ دیگر اشیاء پانی میں حل نہیں ہو پاتی یہاں تک کہ ہم انہیں کافی دیر تک ہلاتے ہیں۔ یہ اشیاء پانی میں غیر حل پذیر ہیں۔ اسی طرح کچھ رقیق اشیاء جیسے سرکہ، نیمبو کا رس، سرسوں کا تیل، مٹی کا تیل کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے تو رقیق شے تیل کو پانی میں اچھی طرح ملا کر چمچے کی مدد سے اچھی طرح ہلائیں تو تھوڑی دیر بعد تیل پانی میں اچھی طرح گھل نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی علیحدہ پرت بنا لیتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ تصویر کا مشاہدہ کیجئے کہ کس طرح تیل اپنی ایک علیحدہ پرت بنا لیتا ہے۔ اور نیمبو کا رس پانی میں مکمل طور پر گھل جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف مکمل طور پر گھل گیا ہے اور دوسری طرف مکمل طور پر گھل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رقیق اشیاء پانی میں اچھی طرح گھل جاتی ہیں، جبکہ
कुछ अशिया पानी में नहीं घुल पाती और जब इन्हें कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो वो एक अलहदा परत बना लेती है, जैसा आपने तस्वीर में मुशाहिदा किया कि तेल अपना एक परत बना लेती है। अशिया पानी में तैर सकती हैं या डूब जाती हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपने पिछले तजुर्बे में शायद नोट किया होगा कि गैर हल पजीर अशिया पानी से अलहदा हो गई थी। पानी में हल ना होने वाली अशिया में से कुछ पानी की सतह पर तैरती रहती हैं और कुछ अशिया बर्तन के पेंदे पर बैठ जाती हैं, यानी बर्तन के तह में बैठ जाती हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ अशिया पानी पर तैर रहे हैं और कुछ अशिया तह में जाकर बैठ जाते हैं। हल्की अशिया पानी पर तैरते हैं और वजनी तह में बैठ जाते हैं। तालाब की सतह पर गिरी हुई खुश्क पत्तियां, वो पत्थर जिसे आपने इस तालाब में फेंका है, शहद के चंद खतरे जो आपने पानी के गिलास में टपकाए, इन सभी चीज़ों का क्या होता है? कौन पानी में तैरता है और कौन पानी के तह में जाकर बैठ जाता है? आइए अब हम मादे की और एक खुसूसियत को जानने की कोशिश करेंगे, वो है शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। वो अशिया जिनके आर पार की चीज़ों को देख सकते हैं शफाफ कहलाती हैं। वो अशिया जिनके एक जानिब से दूसरी जानिब देखा जा सकता है शफाफ कहलाती हैं। अब आपके ज़हन में उसकी मिसालें तो आई होंगी। मिसाल कांच, पानी, हवा, कुछ प्लास्टिक शफाफ की मिसालें हैं। देखिए, ये कांच से बना हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ की अशिया हमें किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही हैं। इन्हें शफाफ कहते हैं क्योंकि इनके आर पार की चीज़ों को हम आसानी वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। आपने आपके करीबी दुकानों में ये नज़ारा देखा होगा। ये शफाफ की मिसालें हैं। ये बोतल जो बनाई गई हैं कांच से बनाए गए हैं, ये शफाफ की मिसालें हैं, जिसे अंग्रेज़ी में ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। वो मादे जिनके आर पार कुछ देख नहीं सकते, वो मादे जिनके आर पार यानी एक जानिब से दूसरी जानिब देख नहीं सकते गैर शफाफ कहलाते हैं। मिसाल लकड़ी और धातें। अब आप मुशाहिदा करें तस्वीर के अंदर, ये चीज़ें गैर शफाफ की मिसालें हैं। लकड़ी, ये तमाम की तमाम चीज़ें गैर शफाफ हैं। हम एक जानिब से दूसरी जानिब नहीं देख सकते, यानी आर पार नहीं देख सकते। वो मादे जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन वाज़ह तौर पर नहीं, नीम शफाफ कहलाते हैं। अब तस्वीर में गौर से इस शख्स के हाथ के उंगलियों की गौर से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गैर शफाफ है। उंगलियों तो नज़र आ रही हैं लेकिन वाज़ह तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा। ये शीट को हम गैर शफाफ, नीम शफाफ कह सकते हैं। आप तीनों चीज़ों का मुशाहिदा कर सकते हैं, शफाफ, नीम शफाफ और गैर शफाफ। देखिए, खिड़की से देखने वाला नज़ारा
ہمیں صاف طور سے نظر آ رہا ہے شفاف میں، اور دھندلا نظر آ رہا ہے نیم شفاف میں، ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں، اور آخر میں جو ہے جسے ہمیں آر پار کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جسے ہم غیر شفاف کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی مزید مثالیں دی گئی ہیں۔ اس طرح ہم اشیاء کی گروپ بندی شفاف، ٹرانسپیرنٹ، غیر شفاف، اوپیک اور نیم شفاف ٹرانسلوسنٹ کے تحت کر سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ظاہری بناوٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اس اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ پانی یا کسی اور رقیق میں حل پذیر ہیں یا نہیں۔ وہ پانی میں تیر سکتے ہیں یا ڈوب سکتے ہیں، اور شفاف، غیر شفاف یا نیم شفاف ہو سکتے ہیں۔ مادوں کی گروپ بندی ان کی خصوصیات میں یکسانیت اور فرق کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمیں اشیاء کی گروپ بندی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم عموماً اپنی سہولت کے اعتبار سے اشیاء کی گروپ بندی کرتے ہیں۔ گھر میں ہم عام طور سے اشیاء کو اس انداز سے سٹور کرتے ہیں کہ یکساں اشیاء کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں اشیاء کا پتہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گروپ بندی کے فائدے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ مادوں کو گروپوں میں تقسیم کر دینے سے ان کی خصوصیات کا مطالعہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نیز ان خصوصیات میں کسی طرح کا کوئی نمونہ موجود ہے تو اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس سبق میں ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے متعلق سے گروپ بندی اور مادوں کی خصوصیات، جس میں ظاہری بناوٹ، سخت پن، حل پذیر اور غیر حل پذیر، اسی طریقے سے